اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہم نے سنا کہ جب برتن چوری کا بنیامین کے سامان میں سے نکلا تو ان کو روک لیا گیا، اور بھائی لوگ بہت منت اور سماجت کرتے رہے کہ ان کو چھوڑ دو اور ہم میں سے کسی اور ایک کو رکھ لو، ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں اور ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو بڑا غم ہوگا، بڑا ٹینشن ہوگا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جرم کسی اور نے کیا ہو اور اس کے بدلے میں سزا کسی دوسرے کو دی جائے، یہ ہمارے یہاں کا قانون نہیں ہے۔ اس لیے بنیامین کو روک لیا گیا۔ تو پھر جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ میں تو کیسے ابا کے پاس جاؤں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا، ہم نے تو بنیامین کو واپس لانے اور اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اور بڑی قسمیں دے کر وعدہ کیا تھا، لہذا میں بھی یہی رہوں گا، تم جاؤ اور ابا سے کہہ دینا تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم کو جو بات معلوم ہے ہم اسی کی گواہی دے رہے ہیں، ورنہ ہمارے پیٹھ پیچھے کیا ہوا، غیب کا معاملہ کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، کہ ابا سے یہ بھی کہنا کہ ابا اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا کہ بنیامین نے چوری کی ہے، اگر آپ کو شک ہے ہماری بات میں تو بستی والوں سے پوچھ لو، مصر والوں سے پوچھ لو، جہاں ہم تھے، جہاں پر معاملہ پیش آیا ہے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں اگر ہماری بات پر آپ کو یقین نہیں ہے۔ ایسے ہی وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے بھی پوچھ سکتے ہو جو ہمارے ساتھ کنعان آیا ہے، یعنی جو غلہ لینے گیا تھا، پتہ چلا اور بھی لوگ کنعان سے مصر کی طرف غلہ لینے کے لیے گئے تھے، تو کہا اگر آپ کو ہماری بات پر شک ہے اور یقین نہیں آ رہا تو قافلے والوں سے بھی پوچھ لو، جو اپنے علاقے کا قافلہ مصر ساتھ میں گیا ہوا تھا، اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ چوری بالکل واضح ہو چکی، ظاہر ہو چکی، اس لیے ان کو روکا گیا اور پکڑا گیا ہے۔ اور وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم بالکل سچ بات کہہ رہے ہیں، ہم سچے ہیں بالکل۔ لیکن دودھ کا جلا ہوا چھاچھ کو بھی پھونک کے پیتا ہے، تو ہو سکتا ہے چھاچھ بھی گرم ہو، حالانکہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جب انہوں نے جو ہے ابا سے جھوٹ بولا اور ابا کو کیا کہتے ہیں دھوکہ دیا، تو اللہ کے پیغمبر نے یہی کہا، یعنی جب گھر جا کر انہوں نے ساری بات، اب قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، بنیامین اور بڑا بھائی یہودا وہ مصر میں ٹھہر گئے۔ بڑا بھائی تو شرم کے مارے کہ ابا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا اور کیا جواب دوں گا، اس لیے وہ رک گیا، اور بنیامین کو چونکہ چوری میں وہ پکڑے گئے ہیں، ظاہر میں، حقیقت میں چوری کی نہیں کی وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ظاہر میں چوری میں ان کو پکڑا گیا ہے، اس لیے وہ بھی رک گئے۔ جب یہ پہنچے اور ساری داستان سنائی کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، وہی بات جو پہلے کہی تھی کہ نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے نفس نے بات بنا کر پیش کی ہے، تمہارے نفس نے، تمہارے اندر کی جی نے اس بات کو بنا سنوار کر اور کیا کہتے ہیں ملمہ سازی کر کے یہ پیش کیا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسے پہلے کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو کہا تھا بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تم نے اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے، بنا لی ہے، معاملہ ایسا نہیں ہوا، میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ تو وہی اسی طرح کا جملہ آج بھی استعمال کر رہے ہیں کہ تم نے ایک بات بنا سنوار کر گھڑ کر تم غلط بیانی سے پیش کر رہے ہو، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں کر کیا سکتا ہوں، فصبر جمیل، لہذا میں تو صبر کروں گا، اور صبر بھی کیسا جس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگا، یہ جمیل ہے۔ صبر جمیل اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی ایسا صبر اختیار کرے کہ ذرہ برابر کسی کا شکوہ زبان پر نہ لاوے، ایک دم چپ چاپ اللہ کی آئی ہوئی مصیبت اور پریشانی پر ایک دم جم جاوے
اور زبان سے کوئی لفظ شکایت کا بالکل نہ نکالے. تو کہا کہ میں بالکل فصبر جمیل، اب بھی میں صبر کروں گا، کوئی لفظ شکایت کا زبان پر نہیں لاؤں گا. بہرحال ان عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے امید ہے اللہ سے. اب یہ بات کہہ رہے ہیں، پہلے نہیں کہی. اصل میں اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہی ہے، تقدیر خداوندی اور قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے نا، جب وہ کام ہونے کو ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے اسباب بننے شروع ہوتے ہیں. شفا ملنی ہوتی ہے نا کسی کو، تو اسباب اس طرح کے بننے شروع ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر بھی مل جاتا ہے، وقت پر جو ہے ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے، اور دوا سوٹ کر جاتی ہے، اور علاج ہو جاتا ہے، اور شفا مل جاتی ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ دوسرا ہوتا ہے، شفا نہ ملنے کا، دنیا سے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، تو کہا اپوائنٹمنٹ لے رہے ہیں، ڈاکٹر ہی امریکہ بھاگ گیا ہے، چلا گیا ہے، یہ ہو رہا ہے، ارے جا رہے ارے آج جو ہے لاک ڈاؤن ہو گیا، ارے اب 10 دن کے بعد آئے گا. اب دیر پہ دیر ہوتی جا رہی ہے. سارے اسباب بن کے نہیں دے رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی جب قسمت میں اور تقدیر میں ایک بات لکھی ہوئی ہے تو اسی کے مطابق اس کے اسباب بھی شروع ہو جائیں گے. اگر موت لکھی ہوئی ہے تو اب موت کے اسباب، اب علاج برابر نہیں ہو پائے گا، یا ڈاکٹر نہیں ملے گا، یا دوا نہیں مل رہی ہے مارکیٹ میں، یا دوا تو ملی لیکن وقت پر جو ہے بیڈ خالی ہے، علاج نہیں ہو پا رہا ہے. دنیا بھر کے یعنی عجیب طریقے کے بہانے اور عجیب جو ہے پریشانیاں جو عام طور پہ ہوتی نہیں، ایسی پریشانیاں آ جائیں گی، رکاوٹیں. تو دیکھو اس وقت جب حضرت یوسف غائب ہوئے تھے اور ان کے بارے میں غلط بیانی بھائیوں نے کی تھی، تو خالی صبر کر کے بیٹھ گئے تھے. یہ نہیں کہا مجھے امید ہے اللہ ان کو لوٹائے گا یا یوں کرے، کچھ نہیں. اب کہہ رہے ہیں عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان تمام کو لے آئے گا. 3 ہو گئے نا، یوسف علیہ السلام پہلے سے گئے ہوئے ہیں، بنیامین کو روک لیا گیا ہے، اور یہودا بھی، بڑا بھائی بھی رک گیا ہے شرم کے مارے. تو کہہ رہے کہ اب اللہ کی ذات سے مجھے امیدیں قوی ہیں کہ اللہ ان تمام کو لے آئے گا. کیوں؟ فرماتے ہیں انہ هو العلیم الحکیم، وہ بڑا علم والا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے، علم والا ہے، لہذا کہاں ہیں، کیسے ان کو لانا ہے وہ جانتا ہے. اور حکمت والا ہے، اس لیے اس کی حکمت یہی تھی، اتنے سالوں تک جدا رکھا، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لے آئے گا. اور کیوں لگ رہا ہے حضرت آپ کو، کیوں لگ رہا ہے؟ تو اصل میں بہت سے قرینے تھے. جو خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ 11 کوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، سب کو میں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے مجھے، کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اور تعبیر بھی بتلا دی تھی کہ وہ سارے بھائی تمہارے تابع ہوں گے اور تم کو اللہ ایک اونچا مقام دے گا. تو یہ خواب کی تعبیر تو ابھی ظاہر ہوئی نہیں، اور یوسف علیہ السلام جو غائب ہو گئے ہیں، اس کا مطلب دنیا میں ہیں. اور اس خواب کی تعبیر کے مطابق اس کی ترجمانی اور تعبیر دنیا میں ظاہر ہو کر رہے گی کہ وہ 11 بھائی ان کے سامنے جھکیں گے، اور سورج اور چاند بھی، ابا اور خالہ جان بھی، وہ بھی جو ہے ان کے سامنے آئیں گے، اور یہ اونچے مقام پر اللہ ان کو بٹھائے گا. تو یہ تعبیر تو ابھی ہوئی نہیں، لہذا ضرور اللہ ان کو لے کر آئے گا، مجھے امید قوی ہے. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا. اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، اگر آپ کو ہماری بات پر شک ہو تو بستی والوں سے پوچھ لو، مصر والوں سے پوچھ لو، اور قافلے والوں سے بھی پوچھ سکتے ہو، اور یوں ہے اور یوں ہے. پتہ چلا کہ انسان کے اوپر جب کسی کی بدگمانی کا داغ لگنے والا ہو، ایسا موقع کوئی آ جاوے کہ جہاں پر بدگمانی کسی کو ہو سکتی ہے، تو معاملہ صاف کر دینا چاہیے. خود صاحب معاملہ کو کہہ دینا چاہیے بھائی یہ معاملہ ایسا نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہو. اور سامنے والے کو پہلی بات تو بدگمان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر بدگمانی کی جگہ ہے تو پھر خود معاملے والے کو بات صاف کر دینی چاہیے. اب جسے کوئی جو ہے مثال کے طور پر کوئی جو ہے ٹاکیز کے پاس گھوم رہا ہے، ہینجر سنیما کے پاس گھوم رہا ہے، پہلی بات اس کو جانا نہیں چاہیے وہاں پر. لیکن کوئی گیا ہوا ہے اور کسی نے دیکھ لیا تو بولے مفتی صاحب 3 سے 6 میں جانے کے چکر میں لگتا ہے،
ٹائم نہیں لگتا بدگمان ہونے میں. انسان شیطان جو ہے نا انسان کی رگ کے اندر گھومتا ہے اور اس کو غلط وسوسے ڈالتا ہے. اب وہاں دیکھ لیا نا بولے وہاں کیا کر رہے ہیں, تو اچھی بات پہ بھی تو معمول کر سکتے ہو, اچھا گمان بھی تو کر سکتے ہو. کسی کو پکڑنے گئے ہو یا کسی سے وہاں باہر ملنے گئے ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, لیکن نہیں بولے وہ اندر جانے کے چکر میں 3 دن 6 میں. اس لیے کہا گیا کہ اگر ایسی بدگمانی والی جگہ آ جائے جہاں سامنے والا خواہ مخواہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے, بدگمان ہو سکتا ہے, تو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی بہت سی نمازوں کے بعد کی سنتیں میں گھر پہ پڑھتا ہوں, اس لیے خواہ مخواہ بدگمان ہو کر آپ اپنا گناہ نہ کریں, میرا کچھ نہیں ہونے والا. یعنی یہ مسئلے 2-3 مرتبہ میں بیان کر چکا. خاص طور پر مغرب کی سنتیں میں عام طور پہ گھر پہ پڑھتا ہوں, اللہ ماشاء اللہ. سنیچر کا دن یا کوئی اور دن ہوتا ہے تو یہاں پڑھتا ہوں, یہ جمعرات کے دن. ہر دن کا معمول الگ الگ ہے. سامنے والے سے پوچھو گے تو پتہ چلے گا نا آدمی کی مشغولی کیا ہے, مصروفیات کیا ہے, کیوں ایسا کر رہا ہے. وہ ہر بات پہلی بات تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا, لیکن بدگمانی جہاں آ رہی وہاں بیان کر رہا ہوں. پھر بھی یعنی 1-2 مرتبہ بیان کیا, پھر بھی کہتے وہ سنت نہیں پڑھتا. کسی نے مجھے کہا تو بھائی مجھے میرے قبر میں جانا ہے اور آپ کو آپ کی قبر میں جانا ہے, کیوں خواہ مخواہ بدگمان ہو کر فری میں گناہ کما رہے لوگ. حالانکہ صاف میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی سنتیں گھر میں پڑھنا چاہیے, لیکن ماحول نہ ہو جہاں پر کہ آدمی بھول جائے گا یا مشغول ہو جائے گا, چھوٹ جائے گی تو مسجد میں پڑھے. تو میرا اپنا معمول ہے کہ میں عام طور پر سنتیں گھر پہ پڑھتا ہوں, کبھی یہاں بھی پڑھتا ہوں تاکہ یہی اسی شک کو دور کرنے کے لیے. خیر, تو بدگمانی کی جگہ ہو تو اس کو جو ہے دور کرنا چاہیے معاملہ. اللہ کے رسول خود امام الانبیاء کا حال دیکھیے. ایک مرتبہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ ہماری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے, کسی گلی کوچے میں کسی سے ملنے جا رہے ہوں گے. رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا. گلی کے کنارے پر سامنے سے 2 صحابی آ رہے تھے. آپ نے فوراً آواز دی اندھیرے میں ہی, او فلاں میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے, سن لو میرے ساتھ میری اہلیہ حضرت صفیہ ہیں. تو صحابہ ایک دم حیران کہ اللہ کے رسول آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں, ہم آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے. کہا کہ نہیں, شیطان انسان کے رگوں میں چلتا ہے اور غلط وسوسے ڈال سکتا ہے, اور میرے بارے میں اگر نبی کے بارے میں کوئی بدگمان ہو گیا تو اس کا ایمان خطرے میں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کوئی یہ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول رات میں کس کے ساتھ جا رہے تھے, کس عورت کے ساتھ, یعنی اس کا دل میں خیال آنا ہی اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے. اس لیے پہلے سے آپ نے کہہ دیا ہو فلاں سن لو میرے ساتھ میری اہلیہ فلاں ہیں. تو جب اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو جو ہے بدگمانی کی جگہ پر صاف کر دیا تو معاملہ صاف کر دینا چاہیے. بدگمانی کی جگہ ہو وہاں پر کوئی دیکھے گا اور بدگمان ہوگا تو کہ تو بھائی مسئلہ یہ ہے. اب جیسے وہاں نماز چل رہی ہو, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جامعہ میں جانا ہوتا ہے, اب یہاں تو نماز پہلے ہے, ابھی 8 بجے اذان ہوئی, وہاں پر آپ نے سنی ہوگی. جب کبھی یہاں سے جانا پڑتا ہے وہاں بیٹھے ہیں باہر, میں تو نماز پڑھا کر آیا ہوں, صرف پڑھ کر نہیں پڑھا کر آیا ہوں, لیکن کوئی نیا آدمی آ گیا تو دیکھے گا کہ مفتی ہو کے نماز چل رہی ہے, باہر بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ آج کل نیگیٹو سوچ لوگوں کی زیادہ ہے, پازیٹیو تو کوئی نہیں سوچے گا کہ ہو سکتا ہے پڑھ کے آئے ہو. نہیں, نماز چل رہی ہے اور یہ باہر بیٹھے, تو پھر کہنا پڑتا بھائی صرف پڑھ کر نہیں الحمدللہ پڑھا کر آیا ہوں. فلاں مسجد کا میں امام ہوں تو ڈبل تھوڑی نماز ہوگی, فرض ایک ہی بار ہوگی, تو میں پڑھ کر آیا ہوں, پڑھا کر آیا ہوں. خیر, تو آپ نے خود یہ اسی لیے ان بھائیوں نے کہا کہ ہم سچ بول رہے ہیں, اگر آپ کو شک ہو تو بستی والوں سے پوچھ لو اور قافلے والوں سے پوچھ لو اور یوں کر لو اور یوں کر لو تاکہ آپ کا شک دور ہو جائے. خیر, اب ابا کو بھی وہی بدگمانی ہے پرانی والی, وہی بات یہاں پر ریپیٹ کی کہ تمہارے نفس نے ایک بات سوار لی ہے, گھڑ لی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, چوری ووری نہیں کی, تم نے کچھ گڑبڑ کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اجتہاد کرنے والے مجتہد اور امام ہو تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے, پہلے واقعے سے دھوکہ کھا سکتا ہے انسان. نبی کو بدگمانی ہونے لگی کہ پہلے دھوکہ دیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں, وہاں جھوٹ بولا تھا بھائیوں نے, تو وہاں تو کہا تھا کہ تمہارے نفس نے یہ بات گھڑ لی ہے, تم بنا سوال کے بات پیش کر رہے ہو, حقیقت یہ نہیں ہے کہ بھیڑیا کھا گیا. وہی جملہ یہاں آج پھر کہا, حالانکہ آپ تو سچے ہیں وہ لوگ, آج بھائی لوگ سچے, آج جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, لیکن ایک مرتبہ پکڑا گئے, ایک مرتبہ چوری میں پکڑا گئے تو آپ محلے میں چوری کی تو بولے اسی نے چوری کی ہوگی, اسی نے, ہاں.
جسے وہ تھا نا کہ ایک آدمی شور کر رہا ہے رات کو، ارے محلے والوں، ارے گاؤں والوں، شور مچا رہا ہے کہ میرے چور آ گئے، چور آ گئے، چور آ گئے، چور آ گئے، پورا محلہ جاگ گیا۔ جب دیکھا تو جھوٹ بول رہا تھا خالی ایسے ہی، جب دیکھا تو کوئی کچھ بھی نہیں، لوگ ڈانٹتے ہوئے چلے گئے کہ آدھی رات کو نیند خراب کر دی تو نے، جھوٹ بولتا ہے تو۔ اب کیا ہوا، 2-4 دن کے بعد حقیقت میں چور آ گئے، اب چلا رہا ہے چور آ گئے، چور آ گئے، تو بولے یہ تو جھوٹا ہے، بولتے ہی رہتا ہے اس طرح، کوئی آیا ہی نہیں، اور پورا مال صاف کر کے لے کے چلے گئے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ خیر، تو یہاں پر بھی ابا نے یہی کہا، تو نبی سے بھی بدگمانی ہو سکتی ہے اور اجتہادی غلطی اور خطا ہو سکتی ہے۔ خیر، لیکن اللہ اپنے نبی کو باقی نہیں رکھتا غلطی پر، بات یہ ہے۔ تو فرمایا میں صبر کروں گا اور مجھے امید ہے کہ اللہ ان تمام کو لے آئے گا، وہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ پھر کیا ہوا، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یہ بات کہہ کر ان سے چہرہ پھرا لیا اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے، بھائی اپنے بیٹوں سے چہرہ پھرا لیا، الگ ہو گئے۔ اب کیا ہوا، اب وہ ساری یاد تازہ، ایک نیا غم آیا تو پرانا غم بھی تازہ ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک انسان پہلے سے مصیبت کا مارا ہو، غم کا شکار ہو، پھر نیا غم آیا تو اب پرانا غم بھی کیا ہو جاتا ہے، ہرا ہو جاتا ہے۔ تو اب ان سے الگ ہو گئے، چہرہ پھیر لیا، اور وقال یا اسفا علی یوسف، اور کہنے لگے ہائے افسوس، یعنی رونے لگے اور رو رو کر کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر۔ بنیامین کا مسئلہ ہے نا، لیکن اب واپس سے شروع ہو رہی ہے رونا دھونا، واپس وہ پرانا غم بھی تازہ ہو گیا کہ ہائے افسوس یوسف پر۔ اور روتے روتے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی غم کی وجہ سے، رو رو کر آنکھوں کا رنگ ہی بدل گیا تھا، اور بلکہ لکھا ہے کہ روتے روتے روشنی اور بینائی ہی چلی گئی، کیونکہ کتنا فاصلہ ہو گیا، ایک روایت میں 40 سال سے اوپر گزر چکا ہے، اور بعض روایتوں میں کہ 40 نہیں بلکہ 80 سال ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں عمریں لمبی ہوتی تھی، کوئی شک نہ کرے کہ 80 سال تک، ہاں ان کی عمریں کافی لمبی لمبی ہوتی تھیں، تو 80 سال میں بھی آدمی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ تو 40 سال تو ہے ہی کم سے کم، کہ 40 سال کا زمانہ گزر گیا، اور روتے روتے آنکھیں ایک دم بالکل سفید ہو کر روشنائی اور بینائی چلی گئی ہے، اور اس طرح کی حالت کو 6 سال ہو چکے ہیں، یعنی روشنی بھی چلی گئی، دکھ بھی نہیں رہا ہے، اس کنڈیشن کو 6 سال ہو چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ افسوس کرنے لگے، اور وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے رو رو کر سفید ہو چکی تھیں، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر اندر گھل رہے تھے، اندر اندر گھلنا، قزیم قزمن کہتے ہیں کہ پورا رو رو کر غم کا ٹینشن لے لے کر دل ایک دم بھر جاوے، دل بھر جائے گا تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زبان بھی بند ہو جاتی ہے، آدمی بولتا ہی نہیں کچھ، اندر اندر پورا غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اب کچھ نہیں بولتا، اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، اندر اندر گھلتا رہتا ہے۔ یہ کیفیت کا نام قزیم کہلاتی ہے، یعنی اتنا روئے اتنا غم لیا کہ غم سے دل بھر چکا، اور اب بولنا بھی یعنی بند، یعنی بولتے ہی نہیں اب کسی سے، بات ہی نہیں کر رہے اس معاملے میں، اتنا زیادہ غم سوار ہوئے۔ تو اب بھائیوں کو فوراً تو یہ بات جو اچھی نہیں لگی کہ بنیامین کا واقعہ پیش آیا اور یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف، کہنے لگے خدا کی قسم آپ تو برابر یوسف کو یاد کیے جا رہے ہیں اب تک، اور کتنا یاد کر رہے ہیں، کتنا رو رہے ہیں، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ حرض میں پڑ جائیں گے، یعنی موت کے قریب پہنچ جائیں گے، جاں بلب ہو جائیں گے، جان ہونٹ تک پہنچ جائے گی آپ کی، اس کو بولتے ہیں جاں بلب ہو جائیں گے، اردو اب تو ہمارا چلتا نہیں ہے نا اردو۔ خیر، تو فرماتے ہیں کہ آپ برابر یوسف کو یاد کر کر کے روتے رہیں گے اور ٹینشن لیتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ قریب الموت ہو جائیں گے، یا او تکون من الحالکین، یا ہلاکی ہو جائیں گے۔ کتنا ٹینشن لے رہے ہیں آپ، اب بھی آپ بھولے نہیں، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، برابر اب بھی یوسف یاد آ رہے ہیں آپ کو، یعنی اس میں ایک طرح کی شکایت بھی چڑی ہوئی ہے کہ کیا حال آپ نے اپنا بنا لیا ہے، اور اب بھی روئے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں آپ مرنے کے قریب نہ ہو جائے، انتقال ہی نہ ہو جائے آپ کا، اب زیادہ ٹینشن نہ لیں آپ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اتنا زیادہ اولاد کے بارے میں ٹینشن کیوں لیا؟ بھائی اولاد اور مال یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، انما اموالکم اولادکم فتنہ، قرآن کہہ رہا ہے، مال اور اولاد ایک طرح سے فتنہ بھی ہے، اور ٹھیک ہے محبت ہر والد کو اولاد سے ہوتی ہے،
اور غم ہوتا ہے، ان کی جدائی پر ٹینشن ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اتنا زیادہ ٹینشن کہ 40 سال سے روتے 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 مسلسل روتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور اسی حالت میں گھلے جا رہے ہیں، گلتے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کا اتنا زیادہ ٹینشن، یہ تو شان نبوت کے خلاف ہے. بھئی غم ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے اپنوں کی جدائی پر، اور خاص کر چہیتی اولاد کی جدائی پر، لیکن اتنا زیادہ کہ 40 سال گزر گئے اور روئے جا رہے ہیں، اب بھی 40 سال کے بعد بھی پھر رو رہے ہیں، اور یہاں تک کہ رو کر اپنا حال برا کر لیا. تو یہ تو شان نبوت کے خلاف ہے. عام انسان اس طرح کا روے تو بھی اس کو کہا جائے گا یار یہ اچھی بات نہیں ہے اتنا ٹینشن لینا. بلکہ عام انسان کو جب اس کا بدل مل جاتا ہے یا وقت لمبا ہو جاتا ہے تو خود بخود سکون اور قرار آ جاتا ہے. کوئی کس پر کتنا ہی مرتا ہو، بیوی کا بہت ہی زیادہ محبوب بیوی کا انتقال ہو جائے، رو کر اتنا لوگ روتے تھے اور قبر پر جا کر روتے ہیں، لیکن جب معاملہ حل ہو جاتا ہے یا وقت گزر جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں. خیر، تو یہاں تو اب بھی رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، تو اس کا یہ بات شان نبوت کے خلاف ہے. تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت 2 طرح کی ہے. ایک تو دنیاوی اعتبار سے بڑے حسین اور خوبصورت ہیں، اور دنیاوی محبت وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، اولاد ہیں اور خوبصورت ہیں اور آنکھوں کا تارا ہے. دوسری بات کہ شان نبی ہیں، ان کے اندر جو ہے یعنی نبی بننے والے تھے، وہ یہ بات دیکھ رہے تھے یعقوب علیہ السلام. تو صلاحیت اور تقویٰ ہے اور دینی بہت ساری خوبیاں ہیں، خاص کر سب سے بڑی خوبی نبوت کی ہے، علم نبوت ان کو ملنے والا ہے. تو اب یہ ٹینشن لینا، یہ علم و نبوت اپنی وراثت کے میرا یہ وارث بنتے ہیں، یہ میرے علمی وارث بننے والے ہیں، اور ان سے میری نبوت کا سلسلہ اور محنت جو ہے دین کی وہ چلتی رہے گی، وراثت باقی رہے گی. تو ان کا رونا اور ٹینشن لینا دینی اعتبار سے تھا، اور یہ پسندیدہ ہے. بھائی ایک تو ٹینشن یہ تھا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بیٹا چلا گیا، وہ کیا ہوگا، کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے کماؤں گا، دنیا کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، یہ ایک ٹینشن ہے. ایک ٹینشن یہ کہ نہیں، وہ عالم تھا، دین کا بہت زبردست جو ہے خادم تھا، اب وہ دین کی محنتیں نہیں ہو پائیں گی، اب وہ دین کا کام رک جائے گا، اور وہ جو علم دین اب نہیں پھیلے گا، اس کی تبلیغ و اشاعت نہیں ہو پائے گی، اس لیے رونا یہ تو پسندیدہ ہے. بھائی دین کی آج دیکھو، آپ اپنے اندر غور کریں کہ دین کے لیے رونے والے کتنے ہیں، دین کے لیے رونے والے کتنے ہیں. دنیا کے لیے میں بھی روتا ہوں، آپ بھی سب روتے ہیں. 150 ہزار کا نقصان ہو جاوے، بیماری آ جاوے، پریشانی آ جاوے، دنیا کے اعتبار سے کاروبار کا مسئلہ آ جاوے، تو آپ بھی روئیں گے اور خوب جم کے دعا مانگیں گے، یا اللہ کاروبار کا مسئلہ ہے، یا اللہ شادی کا مسئلہ ہے، یا اللہ فلاں ہے. لیکن دین کا نقصان ہو جائے کہ پوری بستی پورا علاقہ جو ہے اللہ کا نافرمان ہے، اور 97-98% لوگ فرائض کو چھوڑ رہے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہیں نوجوان. کیا ان کے لیے، ان کی دین کی فکر کے لیے کوئی روتا ہے؟ کیا اللہ ان کا کیا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ والا رونا تو پسند ہے اللہ کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام میں 2 حیثیتیں تھیں. ایک تو وہ دنیاوی اعتبار سے اولاد ہیں، اور اولاد سے ماں باپ کو دنیاوی بہت ساری یعنی کیا کہتے ہیں امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، پھر وہ بڑے خوبصورت ہیں، بڑے ہوشیار ہیں. اور دوسری طرف وہ نبی بننے والے ہیں، علم نبوت ان کے اندر آنے والا ہے، اور با اخلاق ہے، اور بہت اچھا ان کا جو ہے طور طریقہ ہے. تو دینی خوبیوں کو دیکھ کر رونا اور اس کے چھوٹنے پر رونا یہ برا نہیں ہے. تو اس معنی کر یعقوب علیہ السلام زیادہ ان کے بارے میں دیکھو. اب بنیامین تازہ غم آیا بنیامین کا، وہ نہیں یاد آیا یا اسفا علی یوسف. تو یہ اشارہ مل رہا ہے نا، اگر دنیاوی اعتبار سے صرف جدا ہونے پر روتے تو بنیامین میں پہلے رونا چاہیے تھا. تازہ غم ابھی تازہ خبر ان کی آئی ہے کہ بنیامین کو پکڑ لیا گیا ہے، چوری کے اندر ان کا نام آیا ہے، تو پہلے ان پر روتے، بعد میں یوسف کو یاد کرتے. وہ تو پرانا ہو گیا، لیکن یاد انہی کی آ رہی ہے، تذکرہ انہی کا کیا، یا اسفا ہائے افسوس یوسف پر. تو کچھ تو بات ہے یوسف میں جو بنیامین میں نہیں ہے. ارے سمجھ رہے ہیں، تازہ غم ان کا ہے تو ان کا نام لے کے روتے، ان کو یاد کرتے، لیکن ان کا غم بھی ہے، لیکن اصل غم یوسف علیہ السلام کا ہے، کیونکہ ان دونوں میں وہی تو فرق ہے کہ جو بات حضرت یوسف میں ہے ان میں نہیں ہے، اور وہ ہے علم نبوت اور نبوت والی شان.
کہ بنیامین میں وہ نہیں ہے، وہ نیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن نبوت کے مقام پر وہ فائز ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے اس معنی کر رونا، دین کے لیے رونا یہ برا نہیں ہے. اب کوئی اشکال اور اعتراض نہیں ہوگا. خیر، تو ان لوگ بھائیوں نے تانا مارا تو ابا کہنے لگے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی تڑپ اور اپنا غم اللہ سے، یعنی اس کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں، میں کہاں تم سے شکوہ کر رہا ہوں. انما اشکو، میں شکایت کر رہا ہوں، بثی و حزنی، اپنی غم اور اپنی حزن کی اللہ سے کر رہا ہوں. اور وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کیوں؟ اللہ کی طرف سے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. کیوں؟ میں نبی ہوں تو اللہ کی طرف سے میں بہت سی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. ایک تو عام بات کہ اللہ کا لطف و کرم، اللہ کی مہربانیاں، کیونکہ نبی کو اللہ کا علم زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی خوبیوں اور اللہ کی صفات کا علم نبی کو. تو ایک عام بات کہ اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کا لطف، اور اللہ کیسے رحیم اور کریم اور مہربان ہے، ان کی مہربانیوں کو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ سے میں شکایت کر رہا ہوں. اور دوسرا خاص بات جو یہاں پر ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے کچھ قرائن اور کچھ جو ہے اس طرح کے اشارات بتائے جا رہے ہیں کہ یوسف اور بنیامین اور یہودا سب بے ہدا نہیں ہوئے، سب ہیں اور ٹھیک ہیں. تو اشارہ اس لیے اللہ کی طرف سے میں وہ باتیں جان رہا ہوں جو تم نہیں جان رہے ہو، اس لیے آگے کہیں گے جاؤ تلاش کرو، واپس جاؤ، آگے انشاءاللہ وہی آنے والا ہے. تو یہ کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. ایک تو عام باتیں ہیں کہ اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی عنایات جو نبی جانتا ہے اللہ کے بارے میں، وہ عام انسان نہیں جان سکتے. اور دوسرا اس واقعے سے متعلق باتیں جو اللہ نے مجھے اشارات میں اور خواب میں بتلا دی ہوں گی کہ تمہارے بیٹے زندہ ہیں اور تم سے ملنے والے ہیں، وہ تم نہیں جانتے ہو. اس لیے اب نکلو یہاں سے. آگے یہی کہیں گے کہ جاؤ تلاش کرو اور لے کر آؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی